پاکستان تحریک انصاف کے لیے فوج کی جانب سے یہ لفظ استعمال کیا گیا دوگلے پن کی مثال ہے۔ جو کام ملک کے ابدی دشمن 75 سال نہ کر سکے وہ اقتدار کی ہوس پہ مبتلا ایک سیاسی لبادہ اوڑھتے ہوئے اس گروہ نے کر دکھایا۔ میڈیکل بورڈ نے عمران خان صاحب کا طبی معائنہ کر لیا ہے۔ فواد چودھری صاحب صبح سے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر ہے، جیسے وہ باہر آئیں گے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ بہت سی لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ ہو گئی ہے۔ جب لیڈر لیس احتجاج ہوتا ہے نا تو پھر وہ کہیں پہ بھی جا سکتا ہے۔ آڈیو لیکس کی بھرمار ہوئی ہے آج ہی کے دن۔ کس نے کہا کہ کور کمانڈر کے گھر کی طرف جایا جائے؟ اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے۔ فواد چودھری ان کا ہاتھ پکڑ کر لے گئے اور کہا عمران پھڑیا گیا ہے جے، چل آجا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، خبریں ہی خبریں ہیں اور بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ پریشانی کا دن ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اپنے گھروں سے باہر نکلنے سے پہلے 4 دفعہ سوچ رہے ہیں کہ باہر نکلا جائے یا نہ نکلا جائے۔ ہر جگہ ایک ٹینشن، ایک پریشانی، ایک غصہ، ناراضگی، ڈر، یہ تمام وہ الفاظ ہیں جو میرے خیال میں اس وقت اس ملک کے ہر شہر میں یہ احساسات جو ہے وہ محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے معاملہ صرف وہی ہے، عمران خان صاحب کی گرفتاری اور اس گرفتاری کے بعد جو رد عمل آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے، جہاں پہ ہر جگہ تہس نہس کر دیا گیا، جو چیز سامنے آئی اسے یا جلا دیا گیا یا توڑ دیا گیا یا پھر چوری بھی کر لیا گیا۔ تو اس کے بعد مزید کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ساری خبریں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے جلدی جو ہے وہ رکھ دوں، تاکہ ٹائم بہت کم ہے۔ میں پھر لوگ کہتے ہیں کہ جناب ویلاگ بہت لمبا ہو جاتا ہے، تو ذرا اس کو تھوڑا سا شارٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں جلدی چلتا ہوں۔ ایک تو آئی ایس پی آر نے جناب ایک باقاعدہ پریس ریلیز بھیجی ہے آج۔ ان کا کہنا ہے جی 9 مئی کا دن ایک سیاہ باب کی طرح یاد رکھا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو نیب کے اعلامیے کے مطابق کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا۔ اس گرفتاری کے فوراً بعد ایک منظم طریقے سے آرمی کی املاک اور تنصیبات پر حملے کرائے گئے اور فوج مخالف نعرے بازی کروائی گئی۔ ایک طرف تو یہ شرپسند عناصر عوامی جذبات کو اپنے محدود اور خود غرض مقاصد کی تکمیل کے لیے بھرپور طور پر ابھارتے ہیں، اور دوسری طرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالتے ہوئے ملک کے لیے فوج کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتے نہیں تھکتے، جو کہ دوگلے پن کی مثال ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے فوج کی جانب سے یہ لفظ استعمال کیا گیا دوگلے پن کی مثال ہے۔ جو کام ملک کے ابدی دشمن 75 سال نہ کر سکے وہ اقتدار کی ہوس پہ مبتلا ایک سیاسی لبادہ اوڑھتے ہوئے اس گروہ نے کر دکھایا۔ یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے الفاظ ہیں۔ فوج نے انتہائی تحمل، بردباری اور ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور اپنی ساکھ کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے ملک کے وسیع تر مفاد میں انتہائی صبر اور برداشت سے کام لیا۔ مذموم منصوبہ بندی کے تحت پیدا کی گئی صورتحال سے یہ گھناؤنی کوشش کی گئی کہ آرمی اپنا فوری رد عمل دے جس کو اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ آرمی کے میچور رسپانس نے سازش کو ناکام بنا دیا۔ ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ اس کے پیچھے پارٹی کے کچھ شرپسند لیڈرشپ کے احکامات، ہدایات اور مکمل پیشگی منصوبہ بندی تھی اور ہے۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ میں آپ کو وجہ اس کی بتاتا ہوں کہ کیوں امپورٹنٹ ہے، کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پارٹی کے کچھ شرپسند لیڈرشپ کے احکامات، ہدایات اور مکمل پیشگی منصوبہ بندی۔ یہ جو مکمل پیشگی منصوبہ بندی ہے نا، یہ کس کانٹیکسٹ میں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو کن کن جگہوں کے اوپر جا کے حملے کرنے ہیں۔ مراد سعید کی ایک آڈیو سامنے آئی ہے، یہ آڈیو ویسے میں آپ کو سنا چکا ہوں آلریڈی، لیکن اس آڈیو کے اندر بھی جو ہے یہ کہا گیا ہے، مراد سعید کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ کدھر پہنچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد زیادہ تر جو ڈائریکشن تھی وہ یہی تھی، خاص طور پہ لاہور میں، کہ جناب جناح ہاؤس، کور کمانڈر ہاؤس جو لاہور ہے وہاں پہ پہنچا جائے۔ آگے چل کے جناب یہ لکھتے ہیں کہ جناب جو سہولت کار، منصوبہ ساز اور سیاسی بلوائی ان کارروائیوں میں ملوث ہیں ان کی شناخت کر لی گئی ہے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی، اور یہ تمام شرپسند عناصر اب نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ یہ ایک وارننگ تھی پاکستان تحریک انصاف کے ان کارکنوں کے لیے جنہوں نے یہ ساری ہلڑ بازی کی ہے۔ فوج بشمول تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے، فوجی اور ریاستی تنصیبات اور املاک پر کسی بھی مزید حملے کی صورت میں شدید رد عمل دیا جائے گا، جس کی مکمل ذمہ داری اسی ٹولے پر ہوگی جو پاکستان کو خانہ جنگی میں دھکیلنا چاہتا ہے اور برملا و متعدد بار اس کا اظہار بھی کر چکا ہے۔ کسی کو بھی عوام کو اکسانے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سو کلیئر کٹ ایک پوزیشن اب آئی ایس پی آر نے لے لی ہے۔ اور ویسے تو مطلب پہلے بھی عمران خان صاحب کے الزامات جب آئے تھے تو پہلے بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کا نام لے کے آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز دی تھی، جس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی آئی ایس پی آر کے لیے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا تھا اپنی گرفتاری سے پہلے، اور اب یہ دوسری ایک پریس ریلیز آئی ہے جو ڈائریکٹلی پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہوئے یہ تمام الفاظ، مطلب یہ شرپسند لیڈرشپ کے احکامات اور مطلب اس قسم کے الفاظ جو ہے وہ ان کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ کہ پرابلم جو ہے وہ مزید بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ
عمران خان صاحب کو جو ہے وہ آج کورٹ میں پیش کیا گیا، احتساب عدالت میں جو ہے وہ ان کو پیش کیا گیا. یہ بیسکلی پولیس لائنز کے اندر نیو گیسٹ ہاؤس ہے جس میں اس کیس کی سماعت جو ہے وہ رکھی گئی، اور احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے سامنے جو ہے عمران خان صاحب کو آج پیش کیا گیا. ان کی ایک تصویر بھی عمران خان صاحب کی سامنے آئی جس میں وہ ایک کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب یہ کیس کی سماعت ہوئی تو 14 روز کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ نیب کی جانب سے ان کے حوالے سے مانگا گیا. اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء تھے جو عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اس میں علی بخاری، خواجہ حارث اور بیرسٹر گوہر جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش ہوئے. عمران خان صاحب نے یہاں پہ اس موقع کے اوپر کہا کہ جی وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ مجھے اس وقت نہیں دکھائے گئے تھے جب میں نیب کے دفتر پہنچا ہوں، تو پھر مجھے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ دکھائے گئے. اس کے علاوہ اس میں انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی میں نے مطلب ظاہری بات ہے صحت و جرم سے انہوں نے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ میرا جو بھی کام ہوا ہے وہ لیگل ہوا ہے. نیب کے جو وکلاء تھے انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک پراپرٹی ٹائکون کے پیسے تھے جو حکومت پاکستان کے کھاتے کے اندر آنے چاہیے تھے، لیکن یہ ڈال دیے گئے اس پراپرٹی ٹائکون یعنی ملک ریاض کے کھاتے کے اندر جو ہے یہ پیسے ایڈجسٹ کیے عمران خان صاحب نے، اور یہ سارا کیس ہے. اس کے بعد اس کیس میں جو ہے وہ وقفہ ہوا اور فیصلہ محفوظ کیا گیا کہ جناب کتنی دیر کا ریمانڈ دینا ہے، اور الٹیمیٹلی دوبارہ جب یہ محمد بشیر صاحب آئے تو انہوں نے 8 دن کا ان کا جسمانی ریمانڈ عمران خان صاحب کا دے دیا، اور 17 مئی کو اب ان کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا. سو اگلے 8 دن جو ہے وہ اب عمران خان صاحب نیب کی حراست میں ہی رہیں گے. اس کے علاوہ یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ 2 ڈاکٹروں پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے عمران خان صاحب کا طبی معائنہ کر لیا ہے، اور بڑا تفصیل سے طبی معائنہ ہوا ہے. ان کا بلڈ پریشر، شوگر لیول، نبض، دھڑکن، دل کی دھڑکن، ہارٹ بیٹ وہ نوٹ کی گئی ہے. ان کا بلڈ سی پی، ایل پی، آر ایف ٹی، ایل ایف ٹی، مطلب ایل ایف ٹی اور آر ایف ٹیز وغیرہ یہ بیسکلی لیور فنکشن ٹیسٹ وغیرہ وہ بھی سارے چیک کیے گئے ہیں. بلڈ اور یورین سیمپلز بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے گئے ہیں، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو فٹ قرار دیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بالکل صحیح سلامت ہے، خیریت سے ہیں. تو یہ تو تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے گفتگو. اور اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ بشرا بی بی کو بھی اب اجازت مل گئی ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے فون کے اوپر جو ہے وہ رابطہ کر سکتی ہیں. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان کے وکلاء اور فیملی ممبرز جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے رابطہ کرنے کی ان کو اجازت ہوگی، تو وہ یہ بھی اجازت جو ہے وہ مل گئی ہے. اس کے علاوہ پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ اسد عمر صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کے بعد ایک اور خبر جو ہے وہ افواہ پھیل گئی. نارملی جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں تو افواہیں جو ہے وہ بہت زیادہ گردش کرتی ہیں. تو یہ افواہ پھیل گئی کہ شاہ محمود قریشی کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے باقاعدہ طور پہ ٹویٹ کیا کہ نہیں یہ خبر غلط ہے، مجھے گرفتار نہیں کیا گیا ہے. البتہ جب یہ ویڈیو اس وقت ریکارڈ ہو رہی ہے تو تب تک فواد چودھری صاحب صبح سے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر ہے، اور اس بات کا شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ فواد چودھری صاحب کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا، اور شاید اسی وجہ سے فواد چودھری صاحب بلڈنگ سے باہر نہیں آ رہے کہ جیسے وہ باہر آئیں گے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف کوارٹر سے جو مجھے خبریں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سی لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ ہو گئی ہے اور وہ باہر نہیں آ رہی گرفتاری کے ڈر سے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اندر بھی اس بات کے سلسلے میں بہت بے چینی پائی جاتی ہے کہ یہ کدھر ہیں سب کے سب، نظر کیوں نہیں آ رہے. مطلب فیاض الحسن چوہان، تو شیخ رشید اور یہ دیگر جو رہنما ہیں یہ کدھر غائب ہیں. پرویز الہی صاحب کا ایک بیان جو ہے وہ ویڈیو پیغام جو ہے وہ سامنے آیا، اور انہوں نے بیسکلی جو پہلے مہر بخاری صاحبہ کو انٹرویو دیتے ہوئے، اچھا ویسے میں نے نوٹ کیا ہے کہ پرویز الہی صاحب مہر بخاری صاحبہ کو جب انٹرویو دیتے ہیں نا پھنس جاتے ہیں. اس سے پہلے نیپیوں والی بات بھی انہوں نے مہر بخاری کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی تھی، اور اس کے بعد اب جو انہوں نے مہر بخاری صاحبہ کو انٹرویو دیا اس کے اندر بھی انہوں نے یہی کہا کہ جی میں نے روکا تھا عمران خان صاحب کو کہ وہ ایف آئی آر جو ہے وہ ایمی حریق کے خلاف نہیں کٹوا سکتے، میں نے روکا تھا. اب انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے. اچھا اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے، یہ اگر آپ ٹی وی اسکرین پہ یہ اسکرین کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ پرویز الہی صاحب یوں کر کے، مطلب جس طرح یہ کیمرہ اس وقت سامنے ہے، پرویز الہی صاحب یوں کر کے جو ہے نا بات ساری کر رہے ہیں. اب میں خود چونکہ نیوز اینکر رہا ہوں اور میں نے ساری عمر پرومپٹر پڑھا ہوا ہے تو مجھے پتہ ہے پرویز الہی صاحب نے لکھا ہوا کچھ نیچے پڑھ رہے تھے. جیسے مجھے مطلب یہ فیلنگ ہے میری، میں خبر نہیں دے رہا، مجھے لگ رہا ہے اس طرح کہ جیسے ان کو ایک بیان پہلے لکھوایا، انہوں نے لکھا، پھر اس کو اپروو کروایا کہ بھائی نے آپ پڑھ دیا، تو اگلوں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے یہ پڑھیں، تو اس کے بعد وہ کسی پھٹے کے اوپر جو ہے وہ لکھ کے تو پرویز الہی صاحب نا یوں کر کے اس کو پڑھنا شروع ہو گئے کہ جی میں اس چیز کو ٹھیک کروں. ہو جاتا ہے، ظاہری بات ہے بھائی، ایک ایسی جماعت میں آپ رہے ہوئے ہیں جہاں پہ سب کرتا دھرتا آپ ہی تھے،
مسلم کاف کی بات کر رہا ہوں, کرتا دھرتا آپ ہی تھے, آپ کی مرضی تھی, آپ جو بولتے تھے جب بولتے تھے. ان پائن ہوں تو اسی پی ٹی آئی چاہیے ہو, تو پی ٹی آئی کے اندر تو اب اس طرح نہیں ہوگا نا, ادھر تو آپ کو قواعد اور ضوابط کے ساتھ چلنا پڑے گا. لیکن نظر کہیں نہیں آ رہے. مطلب میں فرینکلی اسپیکنگ میں نے جتنے احتجاج دیکھے ہیں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف, آج بھی مختلف جگہوں کے اوپر ہوئے ہیں. لاہور کے اندر جو ہے وہ شادمان کے پولیس اسٹیشن کو ٹارگٹ کیا گیا, اور بھی جگہوں, ریڈیو پاکستان پشاور کا جو ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ ہے اسے جلا دیا گیا, اس کا بیڑا غرق کر دیا گیا, گاڑیوں کو نقصان, سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا, سارا کچھ. مجال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ آپ کو کہیں پہ نظر آ رہی ہو, جو مین لیڈرشپ ہے. مطلب کدھر ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو صدر ہیں پرویز الہی صاحب, وہ کدھر ہیں؟ ان کو سڑک کے اوپر ہونا چاہیے تھا, آج اپنے کارکنوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ لیڈرشپ کدھر ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جب لیڈر لیس احتجاج ہوتا ہے نا, تو پھر وہ کہیں پہ بھی جا سکتا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ کوئی بھی توڑ پھوڑ کر سکتا ہے, وہ کہیں پہ گھس سکتا ہے جہاں پہ نہیں بھی گھسنا چاہیے. سو اس لیے ہمیشہ ایک لیڈر کا وہاں پہ ہونا بہت ضروری ہے, جو اس کو سنبھال سکے, کہ جو منع کر سکے کہ نہیں یہ نہیں کرنا. اور چونکہ یہ لیڈر لیس کام ہوا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں نے, سپورٹروں نے جہاں ان کا دل کیا وہ وہاں پہ گھس گئے. تو یہ صورتحال تھی. اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر سامنے آئی ہے, اور وہ رپورٹ کیا ہے بی بی سی نے. اب خبر بڑی امپورٹنٹ ہے, اس میں یہ لکھا ہے, میں پڑھ دیتا ہوں ساتھ ساتھ کہ یہ نہ ہو کہ میں کوئی ورڈ جو ہے وہ میں غلط پڑھ دوں. اس میں لکھا ہے جی, عمران خان کی گرفتاری کا سن کر کمرہ عدالت میں, یہ تب کی بات ہے جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تب کی بات ہو رہی ہے. اس میں لکھتے ہیں جی, عمران خان کی گرفتاری کا سن کر کمرہ عدالت میں موجود فیصل چودھری ایڈوکیٹ, جو فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں, نے کمرہ عدالت کی کھڑکی کا شیشہ کھول کر باہر موجود وکلا سے کہا کہ وہ اس واقعے پر احتجاج کریں. تو اسی دوران ان کے بھائی فواد چودھری ان کا ہاتھ پکڑ کر لے گئے اور کہا, عمران پھڑیا گیا ہے جے, عمران پھڑیا گیا ہے, چل آ جا. مطلب وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ چل نکلیے ان ادھروں, عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا ہے. اور یہ کہہ کر وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئے. اس واقعے کے بعد پولیس کے بجائے رینجرز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چارج سنبھال لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور برہمی کا اظہار کیا, اور انہوں نے اسلام آباد پولیس کے سربراہ کے علاوہ نیب کے حکام کو بھی طلب کیا ہوا ہے. یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ عمران خان جب 7 مقدمات میں ضمانت کے لیے جوڈیشل کمپلیکس پہنچے تھے تو وہاں پر سیکیورٹی کے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں تھے, تاہم وہاں پر عمران خان کے ساتھ آنے والی پی ٹی آئی کے کارکنوں کی تعداد کافی زیادہ تھی. سو فواد چودھری صاحب کے بارے میں بی بی سی نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جناب انہوں نے یہ گفتگو کی وہاں پہ. بائی دا وے, ابھی تک جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے فواد چودھری صاحب نے اس بیان کو ڈینائی نہیں کیا. آئی ڈونٹ نو, مے بی ہو سکتا ہے ان کا ایکسیس نہ ہو, یہ بھی تو ہے نا, میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں, تو شاید اس وجہ سے. اچھا, اس کے علاوہ آج جناب آڈیو لیکس کی بھرمار ہوئی ہے آج ہی کے دن, اور بیسیکلی ان تمام آڈیو لیکس کا تعلق جو ہے وہ یہ کس نے کہا کہ کور کمانڈر کے گھر کی طرف جایا جائے, اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے. پہلی جو آڈیو ہے وہ ہے جناب سینیٹر اعجاز چودھری اور ان کے بیٹے علی چودھری کے درمیان جو لیک ہوئی ہے. اس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے آپ خود سنیے گا. گولیاں چلی, ہاں جی, فائرنگ ہوئی ہے. پہلے تو ہوائی فائرنگ ہوئی ہے کوئی 4-5 منٹ, پھر سنا ہے کوئی ایک آدھ انہوں نے بسٹ مارا ہے, 3 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. اچھا, وہ تو مانیں گے تو نہیں نا کہ بھی ہم نے چلائی ہیں, لیکن مس تو ختم ہو گئی نا جو ایک تھی. ان کا گھر رین سیک کر دیا, کوئی گملے سے لے کے گھر کی کوئی چیز باقی نہیں بچی, بالکل اس کو تباہ کر دیا, اڑا دیا. چلو ٹھیک. تو یہ جناب اس کے اندر ان کے بیٹے جو ہے ان کو پورا اپڈیٹ دے رہے ہیں کہ بھائی جان یہ ہوا ہے, ایوی اڑاتا, اووی اڑاتا, یہ بھی اڑ گیا, اور گھر کی کوئی چیز باقی نہیں بچی ہے, بالکل اس کو تباہ کر دیا ہے, اڑا دیا ہے. تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور اعجاز منہاس صاحب, ان کی بھی آپس میں جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے, اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ جناب کیا ہم کور کمانڈر ہاؤس پہ کی طرف ہی بیٹھے رہے ہیں ابھی, یا واپس لبرٹی کی طرف چلے جائیں. یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے اب یہ بھی سنیے گا ذرا. Actually, they've been pushed back to Gurjar Chowk. اچھا, by water cannon and heavy contingent. Ab some of them are asking کہ bhai should we go move back to Liberty or should we sit here, کیا کرنا ہے. ادھر سے پوچھیں نا, اس سے پوچھیں. دیکھیں اگر بیٹھنا ہے تو پھر, اگر لمبا بیٹھنا ہے سمبولک ہے تو پھر جہاں بھی ہو, یا تو ادھر ہوتا جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے, جب ادھر سے اٹھ گئے ہیں تو پھر لبرٹی سکون ہے, پھر بیسٹ ہے, سکون ہے, چاروں طرف سے پبلک آتی ہے, وہاں ارینجمنٹ ہو جائیں گی, وہاں قالینیں بچھائیں گے, ڈیرا لگائیں گے, ٹھیک ہے نا.
हाँ वो जाने दे वापस, लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल। ए हो गया ना तुझे जो करना थी, ठीक ये हो गया, इकट्ठा करिए उसे ते हुण इकट्ठा करना है राती बंदे को जो ਤੁਸੀਂ ਕਾइंडली कॉल ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ कॉल ਦਿਓ पुरअमन लिबर्टी में और फौरन पहुंचिए प्लीज। ठीक आप मीडिया में कॉल देते प्लीज, टीवी पे भी चले जाएं आप कर। तो ये जनाब आपने गुफ्तगू सुनी, और इसके अलावा एक और जो ऑडियो है वो है जनाब शेख इम्तियाज़ और सगीर वड़ाइच, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों रहनुमा हैं, टिकट होल्डर भी हैं। इनके दरमियान आपस में क्या गुफ्तगू हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जनाब पूछा जा रहा है कि अब हमने जाना किधर है, कोर शेखुपुरा के जो लोग हैं उनको किधर भेजना है। तो वो कहते हैं कि जनाब कोर कमांडर हाउस जो है वो आप इनको भेज दें। तो ये ज़रा ऑडियो भी सुनिएगा। शेख साहब अपने अपने इलाके बंद करी रखने ने कि कोई सेंट्रल पॉइंट साडा जेड़ा है ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹਾਊਸ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆ ਗਏ चलो ठीक। तो ये जनाब ये सारी गुफ्तगू है जो इनकी आपस में हुई है। अब इससे आपको क्लियर कट अंदाज़ा हो सकता है कि ये जो कहा जा रहा था कि जी हमें नहीं पता कौन है ये कौन है, ये सबको इंस्ट्रक्शंस के साथ जो है कोर कमांडर हाउस की तरफ भेजा जा रहा था। एक और वीडियो भी है जो सामने आई है, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद की बेसिकली वीडियो है, जब वो लिबर्टी चौक में वहाँ पे मौजूद थी और वहाँ पे पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा कारकुन जो है वहाँ पे, और ये एक लड़की ने वहाँ पे रिकॉर्ड की थी। वो लड़की जो है बेसिकली उसके अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद वो कह रही है कि यहाँ पे खड़े होने का क्या फ़ायदा, चलें उस तरफ चलते हैं। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो कहती हैं कि नहीं ठहर, जो पहले बंदे इकट्ठे होने दो। मेरे ख्याल में आप खुद देख लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। डॉक्टर साहिबा सारे जो है वो कोर कमांडर जा रहे हैं हाउस पे, यहाँ पे कोई नहीं खड़ा होना चाहता, सब चाहते हैं कि वहाँ पे जाया जाए। तो इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठे होने तो लोग अभी आ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग बहुत इनफ है। आप चलो सही कम से कम, यहाँ पे खड़ा होने का क्या फायदा मुझे ये बताओ। लोग आ रहे हैं, यहाँ का पॉइंट दिया होगा ना, लोग इकट्ठे होंगे तो आएंगे। यार आप लोग यही करते हो, जब भी होता है तो यहाँ लिबर्टी आते हो, लिबर्टी का क्या खा लोगे आके तुम लोग यहाँ पे, तो जाओ कोर कमांडर जाओ, चलो मैं जाए, चलो आओ। तो ये जनाब ये वीडियो भी आपने देखी, इसके अंदर भी जो है वो लोगों को यही इकट्ठा किया जा रहा है कि उस तरफ चलना है, और उसके बाद चलना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा झमघटा जो है लिबर्टी से मूव होना शुरू होता है और जाता है वहाँ पे। मैंने आज दिन भर लाहौर के सड़कों के ऊपर जाके विजिट किया। आपने देखा होगा मैंने पिछले व्लॉग के अंदर जो है जाके जो जिना हाउस है, जो कोर कमांडर हाउस है, उसको जाके मैंने कवर भी किया, दिखाया आपको कि वहाँ पे क्या क्या कुछ है। मैंने तो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह आपको दिखाई थी, इसके अलावा कैंट के अंदर मुख्तलिफ तनसीबात, एक वहाँ पे गिरजा चौक है वहाँ पे कैंट के अंदर, वहाँ पे एक मॉन्यूमेंट है जहाँ पे मुख्तलिफ हमारे फ़ौजी जवानों के तस्वीरें लगी हुई थी, मॉन्यूमेंट्स लगे हुए थे, उनको भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मुख्तलिफ जो नाके लगे हुए थे, चेक पोस्ट लगी हुई थी, उनको जला दिया गया। CSD बिल्डिंग जो कि बेसिकली फ़ौज की ही एक मतलब परचून और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी जिना हाउस में, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उनको तोड़ दिया गया। शादमान के अंदर पुलिस स्टेशन आज उसको तहस नहस कर दिया गया, वहाँ पे भी जो है वो काफ़ी तोड़ फोड़ हुई। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो ये सूरत हाल यही चलती रही। मजाल है कि इनमें से किसी एक रहनुमा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी एक रहनुमा ने जो है इस चीज़ की कंडेमनेशन की हो, या ये कहा हो ये गलत हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ये हम इसको कतई तौर पे सपोर्ट नहीं करते। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि जी पुरअमन रहे, बस दैट्स इट। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस लीडरशिप के लिए जो है ना बहुत ज़रूरी था कि इस क्राउड के लिए बहुत ज़रूरी था कि इसके साथ कोई लीडर होना चाहिए था, और चूँकि लीडर नहीं है और वो लीडर जो है वो सामने नहीं आता, जिसकी वजह से ये सूरत हाल हो रही है। एक और ख़बर वो ये है कि जनाब डॉलर जो है उसने आज अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह को टच कर लिया है। 290 रुपये इंटर बैंक में 290 रुपये 22 पैसे के ऊपर ट्रेड। अब अगर इंटर बैंक में 290 रुपये 22 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, ओपन मार्केट में ये 4-5 रुपये और भी ज़्यादा महंगा है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुल्की सूरत हाल की वजह से जो है वो कहाँ पे बात चली गई है। इसके अलावा लंदन से भी एक खबर आई है, और वो ये है कि लंदन पुलिस ने एवनफील्ड और नवाही शाहराहों पर एहतजाज करने पर पाबंदी लगा दी है। एवनफील्ड वही जो नवाज शरीफ साहब का घर है उसके सामने, और इसका इतलाक जो है जुमेरात की शब 11 बजे तक जो है उन्होंने रख दिया है। तो और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो कंप्लेंट्स हुई थी वहाँ पे लोकल रेजिडेंट्स की जानिब से, उनको ये कहा गया था कि जी उनकी कंप्लेंट्स के ऊपर कि जी यहाँ पे जो है वो दंगा फसाद होता रहता है और यहाँ पे शोर शराबा और गुलगुपाड़ा होता रहता है,
تو اس وجہ سے پولیس نے فی الحال اس کو روک دیا ہے کہ جی اب اس کے اوپر یہاں پہ فی الحال جمعرات تک جو ہے یعنی کہ اگلے 24 گھنٹے آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ احتجاج نہیں ہوگا. یہ تھی جناب اب تک کی اپڈیٹس. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.